آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے۔ حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ فرض ادا کرو، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، جگہ دے دی۔ کون سی جگہ؟ نماز۔ پڑھو کہاں؟ عمر بھر پڑھتے رہو، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو، مگر سب سے اعلیٰ جگہ دیتا ہوں، چونکہ میرا عمل بھی ہے نا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو۔ باری تعالیٰ، نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے، یہ منشأ عبادت ہے۔ یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے۔ تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے، متوجہن الی جہۃ الکعبہ عبادتن للہ ہے، ہاتھ باندھ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف۔ تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا، ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت ثنا میں جڑ گئے، حالت قیام میں جڑ گئے، حالت رکوع میں جڑ گئے، سجود میں جڑ گئے، جب خوب تجھ سے جڑ گئے اور ہر ایک سے خوب کٹ گئے اور صرف تیری طرف متوجہ ہو گئے، جب متوجہ ہو کے تیری دہلیز پر بیٹھے تو نے اب حکم دے دیا کہ اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اب بتا، یہاں ذہن بٹ گیا کہ اب تیرا سوچے یا تیرے محمد کا سوچے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کدھر جائیں؟ عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک طرف تو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی، تیری ثنا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تیرا کلام پڑھا، جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے، کٹ گئے، اب اپنی دہلیز پر بٹھا کر اب تو فرماتا ہے اب پڑھو، یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ اب بتا اب کیا کریں؟ اب ذہن بٹ رہا ہے، تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں؟ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی مجھے بتا دینا بیٹے، یہ کیو ٹی وی کا جو لائیو ہے نشریات کس وقت تک ہے، میں اسی ٹائم پہ ختم کر دوں گا۔ میرا مضمون تو اتنا لمبا پڑا ہے کہ یہ تو 12 گھنٹے بھی ختم نہیں ہوگا، جو ٹائم مقرر ہے بس وہیں چھوڑ دوں گا۔ اپنے بیٹے بس ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے، ہمارا کیا ہے، جتنا سودا آج دے دیا تو نہیں تو اگلا سودا پھر اگلی جگہ دے دیں گے۔ ہم نے تو ہر جگہ گاہک ہی ڈھونڈنے ہیں اور ایک ہی بولی لگانی ہے اور ہر جگہ سودا بیچتے جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ یہاں کر ذہن بٹ گئے، ذہن اس مسجد والے کے اس مسجد میں آئے، ادھر گئے، یہ کہتے ہیں صرف ذکری، بس نماز میں عبادت میں صرف اللہ کی طرف دھیان کرو،
ادھر گئے تو حضور کی بات ہو گئی، تو نے کہہ دیا حضور پہ سلام پڑھو، اب سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر جائیں ادھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، تیرا سوچیں محبوب تیرے کا سوچیں، کیا کریں؟ یہاں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہے نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شرک سا لگ رہا ہے، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، ایسا نہیں ہے، شیطانی سوچ رہی ہے، ناسوتی دماغ سوچ رہا ہے کہ اللہ تیری عبادت تھی تو اس میں رسول پر سلام آ گیا، دھیان بدل گیا، تیری بجائے ادھر دھیان چلا جائے، اب کیا کریں؟ ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ وہ جواب دیتا ہے شرک یہ نہیں، یہ شرک نہیں، ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے، ایک کو دو بنانا شرک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رستہ ایک رہے، سمت ایک رہے، جہت ایک رہے، توجہ ایک رہے، ربط ایک رہے، تعلق ایک رہے، معرفت ایک رہے، دھیان ایک ہی رہے، ہر کوئی اسی میں سمائے تو توحید ہے، اور دو میں بٹ جائیں تو یہ شرک ہے، ادھر ادھر کرنا یہ شرک ہے، ادھر ادھر سوچنا یہ شرک ہے۔ توحید والا کہتا ہے کہ نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو، ادھر ادھر تم نے بنا رکھے ہیں، میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا سلام رکھا اس لیے ہے کہ نہ گرد ہے نہ درد ہے۔ ابھی یہ جو نقطہ بیان کیا اس پر 7 احادیث کے پھر آگے دلائل تھے، یہ جو بنیاد بنائی ہے، تو اتنی بات سمجھ لیں تو فرمایا کہ شرک یہ نہیں، شرک یہ ہے کہ یہ دو گھر بنانا، دو در بنانا۔ فرمایا میری نماز ہے، میرے محبوب پہ سلام پڑھو، اور اگر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، کہ یہ السلام علیک ایھا النبی، حضور تو ہے نہیں سامنے، حضور تو سامنے ہے نہیں، تو اے نبی آپ پر سلام پڑھیں۔ یہی عمل ہے نا جو نماز کے باہر میلاد کی محفل میں کرتے ہیں، یا نبی سلام علیک، وہی عمل اللہ نے نماز میں کرایا۔ تو یہ خیال اگر آئے کہ حضور تو ہے نہیں تو یا نبی، اور ایھا النبی کا ایک ہی معنی، یا نبی کیوں کہیں، تو یاد رکھ لیں یہ خطاب ندا کا خطاب، اس کی شرط نہیں کہ اسی کو کرو یا کہو جو موجود ہو، یہ شرط نہیں ہے علم لغت میں اور علم نحو میں، جو موجود ہو اسے بھی یا کہتے ہیں، جو موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی یا کہتے ہیں، اور جو موجود یا غیر موجود تو کیا جو سرے سے معدوم ہو، ابھی وجود میں ہی نہ آیا ہو، اسے بھی یا کہتے ہیں۔ صرف ایک دلیل کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، باقی سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں، یہ ابھی تمہید تھی، میں تو اصل اس طرف آیا نہیں تھا۔ ابھی قرآن مجید میں حکم ہوا یا میرے محبوب بنی نوع انسان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نسل بنی آدم، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو خطاب حضور نے کیا کیا صرف صحابہ کو تھا؟ ہمیں تھا یا نہ تھا؟ اگر ہمیں بھی ہے اور ہماری طرف بھی حضور رسول ہیں تو کیا جب حضور یا کہہ رہے تھے ہم موجود تھے؟ جو موجود تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا، ہم جو موجود نہ تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا، جو شرق تا غرب غائب میں تھے انہیں بھی یا کہا، جو قیامت تک ہیں اور معدوم ہیں آج بھی نہیں وہ بھی یا میں داخل ہوئے۔ ارے جب مصطفیٰ یا کہیں یا مصطفیٰ کو یا کہیں، جو موجود ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے، جو معدوم ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے۔ سبق یہ ہے لوگوں، یا نبی سلام علیک پڑھا کرو، جو حضور کو موجود سمجھے وہ موجود سمجھ کے یا رسول پڑھا کرے، جو موجود نہ سمجھے غائب سمجھے وہ غائب جان کر بھی یا نبی پڑھا کرے، جو موجود سمجھے موجود کے لیے بھی مصطفیٰ یا نبی ہے، غائب کے لیے بھی یا نبی ہے، معدوم کے لیے بھی
یا نبی ہے، یا کی کوئی شرط ہی نہیں موجود و غیر موجود کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم برمنگم میں ہو یا پاکستان میں، افریقہ میں ہو یا جاپان میں، دنیا کے جس خطے میں ہو، محبوب میرا گنبد خضرا میں لیٹا ہے، جہاں بھی نماز پڑھو کہا کرو السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ ارے جو سلام یا نبی کہہ کر ہر روز رب نماز میں پڑھواتا ہے، وہی سلام محافل میں تم اختتام پہ پڑھ لیا کرو۔ تو گویا اس لحاظ سے ہر نماز محفل میلاد ہے، ہر نماز محفل میلاد ہے کہ اس کا کمال حضور پر سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور حضور کی پوری امت کو ایمان عمل صالح کے ساتھ اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ زندہ و سلامت رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔